وراثت شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ شرعی طریقے سے وراثت کو تقسیم نہیں کرتا، اس کی وعید پہ کوئی آیت یا کوئی حدیث موجود ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں، دعویٰ یہ ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یہ صرف دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے، اور اللہ کا ان کے بارے میں فیصلہ سن لیجئے، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ وراثت کس وقت تقسیم ہوتی ہے شرعی طور پہ؟ کس وقت کرنی چاہیے؟ زندگی میں کوئی اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، 3 آیات کے اندر وراثت کے احکامات کو آپ سمجھیے سمیٹ دیا گیا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا، اب سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے اس سے متعلق؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ اس کو کلیئر کریں، اور جو دینے والا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ کلیئر کرنا کوئی محبت کی کینچی نہیں ہے۔ پھر ایک بچہ لڑکا ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی لکھت پڑھت کر لیتا ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات کرنا چاہیے، حرج نہیں، میں تو کہوں گا کہ یہ یعنی وہ محبت کے خلاف نہیں ہے، اس کو محبت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات وہ دیے ہیں کہ جن کو اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کچھ احکامات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ انہی موضوعات میں سے ایک موضوع جس کی تفصیل اور ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، ایک موضوع وراثت کا موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایک زندہ موضوع ہے، اور آج کی دنیا میں، آج کے ایرا میں وراثت سے متعلقہ بہت سارے مسئلے مسائل لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی ضرورت کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک سیریز شروع کرنے کا پلان کیا ہے، اور اس سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے ڈاکٹر حافظ انس نظر مدنی حافظہ اللہ، جو کہ وراثت کے حوالے سے ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اور وراثت کے موضوع پہ بہت اچھی ایک گرپ رکھتے ہیں۔ تو حافظ صاحب سے ہم جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ وراثت کا موضوع ظاہر ہے کہ بہت اہم موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تفصیل ہے ورثاء کی اور حصوں کی، قرآن میں بھی اس کا بہت تذکرہ کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو حافظ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وراثت شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا کیوں ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرتا، شرعی طریقے سے وراثت کو تقسیم نہیں کرتا، کیا اس پہ کوئی اس کی وعید پہ کوئی آیت یا کوئی حدیث موجود ہے؟ دیکھیے، وراثت ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے، اور اس کو نصف علم کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ سب سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ نصف علم ہے کہ اس کا واسطہ ہر شخص کو پڑتا ہے، جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس کو اس سے واسطہ پڑنا ہے، کیونکہ ہر شخص نے فوت ہونا ہے۔ ہر شخص کا ایک معاملات ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں، کچھ معاملات ہیں جو موت سے متعلق ہیں، تو ہر شخص نے مرنا ہے، تو اس کی وراثت آگے تقسیم ہونی ہے۔ وہ کبھی وارث بنے گا، کبھی مورث بنے گا، کبھی وہ فوت ہوگا، اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، دیگر اس کے خاندان میں دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں اموات ہوتی ہیں اس کے جاننے والوں میں، تو ہر شخص کو اس کے بارے میں معلومات رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چونکہ یہ مال جو بھی کسی انسان کے پاس ہے وہ آگے منتقل ہونا ہے، تو اب مال ایک ایسا فتنہ ہے، پہلے بھی فتنہ رہا، اس امت کا بھی بڑا فتنہ مال ہے، تو لوگوں کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو بھی آئے وہ اس کو دبا کے بیٹھ جائے۔ تو یہی چیز جاہلیت میں بھی چل رہی تھی، اور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بڑی برائی کیا تھی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تم وراثت کے مال کھا جاتے ہو، وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہو۔ لوگ فوت ہوتے تھے تو جو بڑا بیٹا ہے تو وہ وراثت پہ قبضہ کر لیتا تھا، عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتیں لڑتی نہیں ہیں۔ تو ویسے یعنی اسلام نے جو وراثت کے احکامات دیے ہیں، اسلام سے پہلے
مشرکین میں، کفار میں وراثت کی تقسیم کا جو سلسلہ تھا وہ اس سے ملتا جلتا تھا، یا اس کی اگر کوئی تفصیل بتانا چاہیں آپ؟ اصل میں تو دین تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے، تو وراثت کے احکامات پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی موجود تھے، بنیادی احکامات، ان میں تبدیلی آتی رہی۔ مشرکین اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے، لیکن انہوں نے وراثت کے بارے میں جو تبدیلیاں ان میں آ چکی تھیں وہ یہ تھا کہ وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ جو بنیادی احکامات وہ یہی والے تھے، اسلام والے تھے۔ دیکھیے مین احکامات وہ دین اسلام میں بنیادی احکامات ہمیشہ ایک رہے ہیں، بعض ذیلی کچھ تفاصیل میں فرق ہو جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، عقائد، بنیادی ہمیشہ ایک رہے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور ان کے مائیں مختلف ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں دین کے موٹے احکامات ایک ہیں، شریعتیں یعنی ذیلی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی آ چکی تھی، عورتوں کو حصہ دار نہیں بناتے تھے، بچوں کو حصہ دار نہیں بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم بتائی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ وراثت کے احکامات میں اپنی مرضی کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتے، تو یہ تو جاہلیت کا دور ہے سراسر۔ کیا فرق ہوا اسلام کے آنے سے؟ اور اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم نے منمانی کرنی ہے اور اللہ کے احکامات نہیں ماننے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے احکامات اللہ نے صرف اشارے کیے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر چیزیں، اس کی تفصیل موٹی موٹی چیزیں بیان کر دیں، تفصیل نہیں بیان کی۔ وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، قرآن و حدیث دونوں ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن وراثت کا ایک ایسا موضوع ہے، اس کی اہمیت آپ دیکھیے، اگرچہ قرآن کریم میں اس کی بہت یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ آیات ہیں اور بہت زیادہ کئی صفحات پہ اس کی تفصیلات موجود ہوں، 3 آیتیں ہیں ٹوٹل بڑی، 3 آیات وراثت کی، لیکن قرآن کریم کا معجزہ جس میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، 3 آیات کے اندر وراثت کے احکامات کو آپ سمجھیے سمیٹ دیا گیا ہے جامع انداز میں، اور تقریباً 60-70% وراثت کی تفاصیل قرآن میں موجود ہیں، وہ 3 آیات میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 176 آخری آیت کریمہ، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو اکٹھا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب وراثت کے احکامات کی تفصیل شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے وصیت کا درجہ رکھتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا درجہ رکھتا ہے، تو ایک تقسیم اللہ کر دیں، ہم اس کو نہ مانیں، یعنی وہ کسی مولوی کی یا کسی اسکالر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود وصیت کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ وراثت کی 3 آیات دیکھیے، جو 3 بڑی آیات ہیں وراثت کی، ہر آیت کے آخر میں جو آیت کا اختتام ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے، ہم بعض دفعہ آیت کا وہ جو اصل حکم ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کا شروع آخر نہیں دیکھتے، حالانکہ شروع اور آخر میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے آخر میں دیکھیے فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس میں اپنی منمانی نہیں چل سکتی۔ دوسری آیت کریمہ کے آخر میں دیکھیے کہ غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ کی طرف سے یہ خاص حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حلم والے ہیں، یعنی اللہ نے یہ احکامات عدل ٹپ ایسے نہیں دے دیے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے بڑی حکمت، بڑی گہرائی ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ تیسری آیت کریمہ دیکھیں یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمہیں وضاحت کرتے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اگر تم ان احکامات پہ عمل نہ کرو، اللہ ہر شے کو جاننے والے۔ تو گویا کہ وراثت کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ گمراہی ہے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ جو بندہ ان احکامات پہ عمل نہیں کرتا یا ان کو اہمیت نہیں دیتا، من مانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بتائیے کہ پھر مسلمان کہلانے کا فائدہ؟ یہ تو وہی بات ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہ بیان کیے ہیں، ایک مومنین کا، ایک کفار کا اور ایک منافقین کا، اور سب سے خطرناک گروہ، سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں مبغوض ہے وہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ان کا کردار کیا ہے؟ پہلی آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں دعویٰ یہ ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے،
یہ صرف دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے. اور اللہ کا ان کے بارے میں فیصلہ سن لیجئے، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، اور در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کریں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، دعویٰ یہ ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم اطاعت کریں گے. لیکن جب قرآن کی آیتیں، احادیث اپنے خلاف آ جاتی ہیں تو پھر جاتا ہے ایک گروہ. اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن ہی نہیں ہیں. صحیح. تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، جو در حقیقت اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے، یا کہیں دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائیں. تو وراثت کے احکام میں اللہ رسول کی مخالفت یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ کسی کی زمین بالشت برابر ہتھیا لے، بالشت برابر، صرف قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. آپ وراثت کی آیات پڑھیں، آیت نمبر 11 اور 12. اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، یعنی وراثت کے احکام میں، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس کرے تو اللہ صرف جہنم کی وعید نہیں سناتے، ہمیشگی کے جہنم کی وعید سناتے ہیں. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. تو یہ کوئی معاملہ میری پسند آپ کی پسند کا نہیں ہے، یہ ہم پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی پابندی ہے جس کو ہم نے بحیثیت مسلمان اپنانا ہے. نہیں اپنائیں گے تو اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نہ صرف یہ کہ ان کو ماننا ہے بلکہ سر تسلیم خم کر دینا ہے، دل میں کوئی شکوہ بھی نہ ہو، دل میں کوئی تنگی بھی نہ آئے کہ جی میرا حصہ نہیں ملا، مجھے کم ملا، فلاں کو زیادہ ملا. تو ان احکامات کو ہمیں اس انداز سے لینا چاہیے. مطلب میں بھی یہ بات آگے جا کے آئے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 3 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کا مناسب سا روزگار کا سلسلہ چل رہا ہے. 3 ان کی بہنیں ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں. تو کیا مطلب جب وہ اب وراثتی گھر ہے باپ کا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو کیا اب ضروری ہے کہ اس کو بیچا جائے اور اس کی جو پیسے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے؟ ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو جو ان کا بنا ہوا گھر ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 3 بھائی الگ الگ ہو جائیں گے وہ دوبارہ بنا نہ سکیں. تو کیا ضروری ہے کہ وہ بیچ کے اس کو تقسیم کریں، یا مطلب بہنوں کو کسی اور طرح سے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ گھر ان کا ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ یہ بھائیوں کا گھر ہے. وہ ان کا گھر ہے ہی نہیں. صحیح، وہ ان کا گھر نہیں ہے، وہ تو باپ کا گھر تھا. اب باپ اگر اللہ کے پاس چلا گیا، باپ کے اوپر اپنی اولاد کی ذمہ داری، بیٹوں کی ذمہ داری ان کی بلوغت تک ہے، اور لڑکیوں کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیں شادی تک ہے. شادی کے بعد اب باپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے ان کو گھر بنا کے دینا اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ وہ اپنی محنت مزدوری کرے، جو بھی وہ محنت کر سکتا ہے اللہ پہ اعتماد کرے. اللہ نے ہر شخص کے رزق کی ذمہ داری لی ہے. باپ ذمہ دار تو نہیں ہے کہ وہ ان کو گھر بھی بنا کے دے، یہ بھی کر کے دے. اب اگر باپ فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اب اس کی جو تقسیم وراثت کی وہ اس کی فوت ہونے کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا. اب وہ تقسیم بچوں کو کرنی ہے. اب وہ باپ کا نہیں رہا، اب باپ سے وہ باپ کے ورثہ کو اس ریشو سے ملے گا جو ریشو اللہ نے مقرر کی ہے، جو ہم اگلے انشاءاللہ اپنی سیریز کے اگلے پروگراموں میں ہم تفصیل میں جائیں گے. تو وہ کس بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا. اب وہ تقسیم ہو جانی چاہیے کاغذوں میں، یا اصولی طور پر وہ بچوں کے نام لگ جانی چاہیے. اب اگر وہ بچوں کے نام لگ جائے وہ گھر، جس طرح ایک کاروبار ہے، اس کاروبار میں 50% فلاں کا شیئر ہے، 25% فلاں کا شیئر ہے، 12% فلاں کا شیئر ہے، وہ شیئرز لگ جائیں ہر بچے کے نام. اب بچوں کے نام لگ جانا چاہیے. بچوں کے نام نہ لگایا جائے کہ جی ہم 10 سال بعد کریں گے، 20 سال بعد کریں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. بچوں کے نام لگ جانا چاہیے، بچوں کے نام منتقل ہو جانا چاہیے. بچے نہ اس کو بیچنا چاہیں، بچے اس کو اکٹھا رکھنا چاہیں. باپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ آپس میں اس کو 3 یا 6 میں ڈیوائیڈ کر لیں. میرا مطلب یہ کہ وہ بچوں کے نام لگ جانا چاہیے، وہ آگے ڈیوائیڈ ہو جانا چاہیے. کہ اب یعنی یہ نہ ہو کہ والدہ بچوں کو جذباتی طور پہ کہیں کہ یہ آپ کا بھائی گھر ہے تو یہ گھر کو باقی رکھیں.
وہ بچوں کے نام لگ جائے. بچے سب بچوں کی رضامندی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں تقسیم کرنا, نہیں ضرورت پڑ رہی. بچوں کے نام لگنے سے کیا مراد, یعنی وہ جو بہنیں ہیں ان کو بھی یعنی بیچ میں شامل کر کے ان کے نام لگایا جائے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, جو وارث ہیں, بچے وارث ہیں, بیوہ وارث ہے, جو وارث ہیں ان کے نام اس کے ریشو کے مطابق گھر لگ جائے. اگر انہوں نے فوری تقسیم نہیں کرنا, یا تو فوری تقسیم کر لیں, گھر کو بیچ دیں, بیچ کر وہ جو رقم آتی ہے وہ رقم آپ اس میں ڈیوائڈ کر لیں. اگر نہیں تقسیم کرنا انہوں نے, ان کے نام لگ جائے. وہ اگر جو ہیں وہ نہیں ابھی وہ اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے, ابھی نہیں بیچنا چاہتے, لیکن ان کے نام لگ جائے. اگر ان کے نام نہیں لگتا تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب سم ٹائم بچے یہ سوچتے ہوں کہ جو گھر بنا وہ ہماری بھی محنت اس میں شامل ہے, ہمارے مطلب سیلری کے پیسے اس میں شامل ہیں. تو اگر مطلب ایک باپ اب فوت ہو گیا ہے, اگرچہ وہ گھر باپ کے ہی نام تھا لیکن اس میں بچوں کی بھی محنت شامل تھی, تو اب کیا مطلب اپنی مرضی سے اس میں وہ کوئی تقسیم کر سکتے ہیں, یا پھر ضروری ہے کہ برابر ہی ڈیوائڈ کیا جائے بہنوں اور بھائیوں میں شرعی تقسیم کے مطابق؟ اصل میں وراثت کی تقسیم, ترکہ کی تقسیم میں ترکہ کا تعین بہت ضروری ہے. ترکہ کیا ہے؟ تو اگر ایک ترکہ مثلا ایک گھر ہے, اس گھر میں اگر بچوں نے کوئی شراکت, اب شراکت کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بچوں نے ماں باپ کی خدمت کے لیے, باپ کا ساتھ دینے کے لیے بچے باپ کو کچھ رقم دیتے رہے. یہ اب بچوں کی اپنی شراکت نہیں ہے, یہ گویا کہ بچوں نے باپ کا ساتھ دیا ہے, باپ کی خدمت کی ہے. یہ باپ کی خدمت شمار ہوگی, باپ کا تعاون مراد ہوگا, اور یہ باپ کا ہی مراد ہوگا. یہ بچوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے, بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ہم یہ پلاٹ ہے, یہاں گھر بننا ہے, ہم اس میں اپنی رقم شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ رقم ہماری ہوگی, اس میں ہمارا شیئر ہوگا. یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے. بچوں کو یا باپ کو, باپ بچوں سے کلیئر کر لے. اگر یہ بات کلیئر ہو جائے, آپس میں طے ہو جائے, تب پھر اگر 50% فرض کر لیتے ہیں بات کو آسان رکھنے کے لیے, بچوں نے ڈالا اور 50% باپ کا ہے, تو وہ پھر اب جو بھی مکان بنا ہے جو اس پہ اگر 50% باپ کا ہے, 50% بچوں کا ہے, اور یہ طے ہو چکا ہے, تو اب اگر باپ فوت ہوگا تو اس کا 50% ڈیوائیڈ ہوگا, وہ آدھا ڈیوائیڈ ہوگا جو باپ کے نام. ہاں, جو باقی آدھا ہے جو ڈاکومنٹس میں طے کیا تھا, وہ جو باپ باقی 50% باپ کا ہے ہی نہیں, تو وہ جس کا ہے وہ اسی کا رہے گا. نہیں, تو پہلی صورت جو آپ نے بتائی, یعنی بچے اگر محنت کرتے ہیں اور وہ باپ کے نام ہی لگا دیتے ہیں, ہاں, تو اس صورت میں وہ پھر پورا باپ کا ہوگا. دیکھیے وہ کئی چاہے دفعہ اس میں باپ کا کوئی حصہ شامل ہو یا نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں باپ جو ہے وہ ہمارے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور وہ لگا ہوا ہے, تو بچے اپنے باپ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ تعاون کے طور پہ کوئی حصہ ڈال دیتے ہیں. تو اب اس کا نام بچوں کے دل میں تقاضے کی بات ہوتی ہے, اور یہ گویا کہ ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے, تو اس کو ماں باپ کی خدمت ہی شمار کیا جائے, وہ ماں باپ کا ہی شمار ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ چلا گیا باہر, وہاں سے کوئی رقم بھیج رہا ہے وہ ماں باپ کے لیے, چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے. اصل میں وہ ماں باپ کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے, ماں باپ چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نہ بچہ تقاضا کرتا ہے جی میں نے تو 50 لاکھ بھیجا تھا, مجھے 50 لاکھ واپس کریں. تو اگر بچے کے دل میں اس قسم کی کوئی بات ہے یا بعد میں آئے گی, تو اس بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. پہلے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ اس کو کلیئر کریں, اور جو دینے والا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہ کلیئر کرنا کوئی محبت کی کینچی نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی لوگ اس کو کلیئر کرنا چاہیں تو دوسرے لوگ اس کو الزام دیتے ہیں کہ جی آپ کی محبت نہیں ہے, آپ ماں باپ کی محبت کو, بہن بھائی کی محبت کو آپ روپے پیسے میں لے آئے ہیں. نہیں, قرآن کریم میں جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے توحید, ایمان بالیوم الآخر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وغیرہ کو دی ہے, اسی طرح معاملات کو کلیئر کرنے کو قرآن کریم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی, نہ وہ توحید کے بارے میں, نہ وہ رسالت پر ایمان کے بارے میں, نہ وہ جہاد کے بارے میں, وہ لکھنے پڑھنے کے بارے میں. معاملات کو لکھنا پڑھنا اور معاملات کو طے کرنا, یعنی طے کرنا معاملات کو کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر یہ طے نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی اگر معاملات کو بہت کلیئر رکھنا چاہیے. اگر کوئی بچہ باہر سے مثال کے طور پہ 10 لاکھ بھیج رہا ہے تو اس کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اس میں سے 5 لاکھ آپ کے ہیں, آپ رکھیں, اور 5 لاکھ کی میری جائیداد بنائیں.
اس طرح کے معاملات تو اس کو پہلے بتانے چاہیے. بالکل اس کو بتانا چاہیے, اور نہ ماں باپ کو اس کو محسوس کرنا چاہیے, ماں باپ اس کو شکوہ کریں, ماں باپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ ماں باپ کی حق الخدمت کے طور پہ ایک چیز بھیجتا ہے, وہ ماں باپ کی ہے, اس میں وہ بعد میں پھر وہ سوال اٹھا دے تو وہ پھر اس سے نا مسائل کھڑے ہوں گے. اور یہ بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بہت کامن ہے, بہت پیدا اس کو طے کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ماں باپ کو, اگر ماں باپ نہیں طے کر, یعنی بچہ نہیں کہتا, ماں باپ کو بچے کو کہنا چاہیے بیٹا آپ زیادہ رقم بھیج رہے ہو تو یہ ہم آپ کا حصہ کے طور پر ہم اس کو جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں, اور یہ آپ کا قرض ہے. یا بچہ خود اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کرے. اگر وہ نہیں کرے گا, کئی دفعہ ممکن ہے بچہ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ زیادہ رقم بھیج رہا ہے, وہ اگر نہیں, اس کو میں کہتا ہوں پھر بھی کلیئر کرنا چاہیے. اگر نہیں کلیئر کرے گا, ممکن ہے وہ کلیئر نہ کرے, اس کی بیوی کو کبھی شکوہ پیدا ہو جائے, اس کے بچوں کو بڑا ہونے کے بعد شکوہ پیدا ہو جائے. تو چیزوں کو کلیئر کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین کے. اور بچوں کے بڑا ہونے کے بعد یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یہ پیدا ہوتے ہیں ہر بندے. یعنی اگر ایک بچہ لڑکا ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی لکھت پڑھت کر لیتا ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن کر لیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کرنا چاہیے. حرج نہیں, میں تو کہوں گا کہ یہ یعنی وہ محبت کے خلاف نہیں ہے, اس کو محبت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. یہ عین ایمان ہے. عین ایمان. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, یہ قانونی جنگ شروع ہوگی, بعد میں عدالتی مسئلے کھڑے ہوں گے, مسئلے حل نہیں ہوں گے تو یہ دشمنیاں پیدا ہوں گی. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال آپ سے بڑا ہی اہم وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کا. تو وراثت کس وقت تقسیم ہوتی ہے شرعی طور پہ, کس وقت کرنی چاہیے؟ زندگی میں کوئی اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یا ایک جو مورث ہے اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہونا ضروری ہے؟ جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے تو وراثت ایک اصطلاح ہے دینی, تو اس اصطلاح کی اپنی تفصیلات ہیں. تو تقسیم وراثت یا ترکہ کی تقسیم, تو وراثت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وراثت کا لفظی مطلب ہے انتقال, منتقلی. تو وراثت کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا ترکہ اس کے ورثاء کو منتقل کیا جائے, جو بھی اس کے ورثاء بن رہے ہیں, اسباب وراثت جن میں پایا جا رہا ہے. ورثاء کون ہے یہ ایک الگ سوال ہے. ورثاء وہ ہیں, ضروری نہیں ورثاء اولادی ہوں, ضروری نہیں ورثاء رشتہ داری ہوں, رشتہ داروں کے علاوہ بھی ورثاء ہوتے ہیں. تو میت سے جو لوگ وارث بن رہے ہیں, جن میں اور میت میں اسباب وراثت پائے جاتے ہیں, تو میت سے ان ورثاء کو ترکہ کی منتقلی, یہ ہے وراثت. جب وراثت یہ ہے تو وراثت کا تعلق ہی میت کے ساتھ ہے, وراثت کا تعلق ہی ترکہ کے ساتھ ہے. ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ ترک سے ہے, اور ترک کا مطلب چھوڑنا, یعنی جو کوئی شخص فوت ہونے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے, یہ ترکہ ہے, چھوٹا ہو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. تو ترکہ نام ہی, یعنی آپ کے پاس 1 کروڑ ہے, میرے پاس کچھ رقم ہے, یہ ترکہ نہیں ہے میری زندگی میں. ترکہ کیا ہے؟ اگر میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں, اب میں نے تھوڑا یا زیادہ چھوڑا ہے, وہ ترکہ ہے. تو وراثت کے تقسیم وراثت یا ترکہ کی تقسیم کہتے ہی اس چیز کو جو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے وراثت کے بعد, فوت ہونے کے بعد, موت کے بعد. زندگی میں کوئی بندہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر تقسیم وراثت نہیں کرے. یعنی اس کا تعلق حیات کے ساتھ نہیں بلکہ موت کے ساتھ, اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آدھا علم یہ اس اعتبار سے ہے کہ باقی احکامات کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے, اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے. ایک بندہ زندگی میں چاہتا ہے کہ میں تقسیم کر دوں, اپنا مال کسی کو دے دوں, اس کی پھر وہ ترکہ کی تقسیم نہیں ہے. اس کو یا تو ہم ہبہ کہیں گے, اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے کسی کو, اس کی اپنی تفصیلات ہیں. یا پھر ایک انسان کہے گا کہ میں زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد میرے مرنے کے بعد کیا جائے. ہبہ سے متعلق ہم شاید ڈیٹیل سے کسی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے, ہم تفصیل سے بات ناظرین سے ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ زندگی میں کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں, تو وہ ہبہ کے احکامات وہ الگ سے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے الگ سے ٹائم لے کے اسی سیریز میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. زندگی میں تقسیم وراثت نہیں ہو سکتی. زندگی میں یا ہبہ ہو سکتا ہے, یا زندگی میں انسان میرے مرنے کے بعد میرے مال میں یہ کیا جائے جس کو وصیت کہتے ہیں. تو گویا کہ 3 اصطلاحات الگ الگ ہو گئیں. ایک ہبہ ہے یا اس کو آپ گفٹ کہہ لیں, وہ زندگی میں ہوتا ہے اور وہ زندگی میں تقسیم ہو جاتا ہے, زندگی میں وہ دے دیا جاتا ہے.
ایک ہے کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد میری مرضی کے مطابق کیا جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، یہ 1/3 میں سے ہوگا، ورثاء کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی اپنی تفصیلات ہے. وہ ہم اسی میں یا اگلی کسی ایپیسوڈ میں اس کا ذکر آ جاتا ہے. جہاں تک ترکہ کی تقسیم ہے اس کا تعلق ہے فوت ہونے کے بعد زندگی میں ترکہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ترکہ کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہوگا اور جو وہ چھوڑے گا اس وقت اس کے جو ورثاء ہوں گے، جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ قرآن کریم میں بہت واضح یہ چیزیں موجود ہیں. قرآن کی جتنی آیات تقریباً آپ وراثت کے بارے میں لے لیجئے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولہن الربع مما ترکتم. جگہ جگہ آپ کو جتنی آیات لیں ترکے کی بات نظر آئے گی، وہ جو کہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. تو وراثت کی تقسیم کا تعلق ہے فوت ہونے کے بعد، زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ایک بندہ اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اب سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے اس سے متعلق؟ کیا سب سے پہلے اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے؟ کیا وراثت پہلے تقسیم کرنی ہے؟ اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے یا کون کون سے کام کرنے ہیں اس سے متعلق؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اب فوت ہونے کے فوراً بعد کیا کرنا ہے. اب جیسے ہم نے کہا کہ وراثت کی تقسیم کا تعلق فوت ہونے کے بعد ہے. اب فوت ہونے کے بعد وہ فوری تقسیم ہوگی یا اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے یا کیا کیا جائے گا سب سے پہلے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو تفصیلات بیان فرمائیں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اب جو اس کا مال ہے وہ ترکہ ہے. اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین سے پہلے اب ایک شخص فوت ہو گیا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ترکے کا کیا کیا جائے. تو اس کو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ترکہ سے متعلق حقوق، عربی میں الحقوق المتعلقہ بالترکہ، وہ حقوق جو ترکہ سے متعلق ہیں، تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ تجہیز و تکفین، مرنے والے کی اس کو کفن دفن کی، جنازے کی اور ان چیزوں کی تیاری کے لیے کیا جائے. تو یہ اگر تو ورثاء کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ورثاء کر سکتے ہیں ورثاء کو کرنا چاہیے. اگر ورثاء یہ نہیں کرتے تو سب سے پہلے ترکہ اس پر لگے گا کہ سب سے پہلے تو میت کا حق ہے کہ میت کو عزت و احترام کے ساتھ اس پر دعائیں کر کے، نماز جنازہ پڑھ کے، کفن دفن کر کے، سنت کے مطابق اس کی قبر کا انتظام کر کے. آج کل تو قبر بھی خریدنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بھی پیمنٹ کئی دفعہ زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے، شہروں وغیرہ میں جگہیں کم ہو گئی ہیں. تو سب سے اگر تو یہ کام اولاد یا کوئی شخص کر لے رشتہ داروں میں سے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو سب سے پہلے تو ترکہ میں سے یہ کام کرنا ہے. اگر یہ کام میں ترکہ ختم ہو جائے تو ہو جائے، اگر وہ بچتا ہی نہیں باقی تو اس کو پہلے دفن تو کیا جائے. سب سے پہلا حق اس کا یہ پورا کرنا ہے، سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ. اس کے بعد ہے کوئی قرض ہے اس کے اوپر، اس قرض کو ادا کرنا ہے. یہ جو میں جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے تقسیم ہوگی. اگر کسی میں مال ختم ہو جاتا ہے، ترکہ ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہو جائے. ترکہ کی تقسیم ابھی نہیں آ رہی ورثاء میں، وہ آخری ہے، آخری نمبر پہ ہے. تو پچھلے کام کرتے کرتے اگر ترکہ تھوڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہو جائے. اس ترتیب سے ہی ہوگا اور اس ترتیب کے دلائل ہیں کتاب و سنت سے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. تو دوسری چیز ہے کہ قرض کی ادائیگی. اب اگر کسی شخص نے قرض لیا ہے اپنی زندگی میں کسی سے، اب وہ زندگی میں دے نہیں سکا اور ناگہانی موت ہو گئی، تو اب اس کے ترکہ سے قرض ادا کیا جائے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ورثاء نہیں جی وہ قرض کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو ہم وراثت تقسیم کریں. نہیں، پہلے تدفین کے بعد سب سے پہلا کام ہے قرض کی ادائیگی. اگر نہیں کی جائے گی تو وہ اس کی جان لٹکی رہے گی میت کی جب تک قرض ادا نہیں ہوتا. تدفین سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے، تدفین کے بعد اب بعض دفعہ یعنی اب فوری کئی گھنٹوں میں تو کئی دفعہ قرض ادا نہیں ہوتا، تو اب وہ تو تدفین کا معاملہ تو فوری ہے نا. اگر تو پہلے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو لوگوں کو اس بات سے بچانے کے لیے آپ فرماتے تھے میں جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت اتنی بیان کی. تو حدیث مبارکہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، جب تک ایک شخص
کا قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کے ورثاء اس کے ترکہ سے یا کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اس کی جان معلق رہتی ہے، تو اللہ معاف کرے وہ عذاب کا شکار رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد ترکہ میں سے قرض ادا کیا جائے اگر کوئی ادا نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے وصیت، جس میں نے ابھی بات کی کہ ایک چیز ہے ترکہ کی تقسیم، موت کے بعد وہ آٹومیٹک ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق اس میں مرنے والے کو کچھ طے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تقسیم کر دی۔ لیکن زندگی میں ایک انسان کی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے، تو وہ پھر وصیت، تو وہ وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی، جو اس نے وصیت کی اس کو پورا کیا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اس کی شرائط یہ وہ حرام چیز کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 1/3 سے کم ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 1/3 بھی بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے 1/3 سے کم ہو۔ حدیث مبارکہ ہے الثلث والثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ 1/4 ہو جائے زیادہ بہتر ہے، 1/3 نہ ہو۔ اور پھر ایک شرط وصیت کی یہ ہے کہ وہ ورثاء کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ورثاء کو، جو وارث بن رہے ہیں، جو اللہ نے وارث بنائے ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ قد آتى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، اولاد کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یتیم پوتے کا پیدا ہوتا ہے، تو یتیم پوتے کے لیے تو حل موجود ہے ہمارے پاس شریعت میں، ہم وہ حل نہیں کرتے، ہم دوسرے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یتیم پوتا وارث نہیں بن رہا تو اس کے لیے وصیت کی جائے، تو ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو تیسرے نمبر پہ وصیت۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وصیت میں اگر ایک آدمی وہ لکھ کے نہیں دے کے گیا، ویسے زبانی کلامی بتا کے گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے وہی مسئلہ جو میں نے پہلے کہا کہ ان چیزوں کو طے کرنا اور ان کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ چیزیں اسٹیمپ پیپر پہ ہونی چاہیے، یہ چیزیں اس انداز سے تیار ہونی چاہیے جس ملک میں جس طرح قانونی دستاویز وغیرہ ہوتی ہیں اس انداز سے اسٹیمپ پیپر پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، وکیل کو بٹھا کر، ورثاء کو بٹھا کر، سب کو بتا کر یہ معاملات ہونے چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو زبانی کلامی بھی کئی دفعہ ایک بات کی جا سکتی ہے سب ورثاء کو بٹھا کر، تو دو عادل گواہ موجود ہیں تو وہ وصیت نافذ العمل ہوگی۔ صحیح ہے۔ وصیت کے حوالے سے یعنی اگر ہم یہ بھی کہنا چاہیں کہ اگر آپ اسٹیمپ پیپر نہیں کرتے، وہاں نہیں کرتے، تو ایسی موبائل ایپس موجود ہیں نا کہ وہاں پہ آپ وصیت اپنی لکھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کلیئر کٹ، بلکہ محدث کی بھی غالباً موبائل ایپ موجود ہے، جی اس میں وصیت لکھی جا سکتی ہے۔ ہم نے ایپ بنائی ہے، اس سلسلے میں اس میں کچھ مزید ورک بھی ہو رہا ہے، تو ہماری ویب سائٹ وہ موجود ہے۔ تو یعنی اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا وصیت کے نام پر کہ جی میں آپ کو اتنا دوں گا۔ بعض دفعہ والد صاحب اپنے بچوں کو یا دادا دادی، نانا نانی، اپنے پوتا پوتی وغیرہ کو کہہ دیتے ہیں جی بیٹا میں آپ کو اتنے میں دوں گا، یہ میری بالیاں جو ہیں نا وہ بیٹا آپ کو میں دے دوں گی، میں یہ کر دوں گی، محبت میں کہہ دی۔ یہ چیزیں وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت جب تک دو ٹوک نہیں ہوتی اور کر نہیں دی جاتی، ایسا میں کر دوں گا، یہ وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت کلیئر کٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وصیت کو باقاعدہ ورثاء کے سامنے اور عادل گواہوں کے سامنے اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے بہتر ہے اس کو جس طرح بھی کسی ملک میں قانونی دستاویزات ہوتی ہیں اس انداز سے کارروائی پوری کی جائے۔ ٹھیک، تو وصیت کے بعد پھر ترکہ کی تقسیم ہے، اس کے بعد وراثت۔ تو یہ آپ سمجھے 4 حقوق ہیں، تو یہ اسی ترتیب سے ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل، اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم میں؟ قرآن کریم اللہ نے جہاں بھی وراثت کی تفصیل بیان کی ہے، وراثت کی 3 مشہور آیات ہیں، ان 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذکر کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں، پھر ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں، ماں باپ کی وراثت، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ پھر اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کا ذکر کرتے ہیں من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ پھر اللہ تعالیٰ بہن بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں بھی من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ 2 آیتوں میں 4 دفعہ ایک بات اتنی اہمیت کے ساتھ بتائی گئی ہے، تو یعنی گویا کہ ترکہ کی تقسیم وصیت اور قرض کے بعد ہوگی۔ اچھا، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان میں وصیت کا ذکر پہلے ہے، پھر قرض کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں او ہے، تو او ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ تو حدیث مبارکہ نے اس اشکال کو واضح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شاید ترمذی کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرض اور وصیت کا معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرض ادا
کرتے تھے میت کی طرف سے. پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض کو ادا کرنے کا حکم دیا. تو گویا کہ ترتیب کیا ہوئی, قرض, وصیت اور پھر ترکہ کی تقسیم. یہ قرآن کا نص ہے اس پر. اور تجہیز و تکفین یہ سب سے بڑا قرض ہے مرنے والے کا, تو اس کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا. صحیح ہے. اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, اس پر لوگوں کا قرض ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کا قرض ہوتا ہے. مثلا اس نے حج کرنا چاہتا تھا, حج نہیں کر سکا. بعض دفعہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی, روزے رہتے تھے, تو وہ تو چلے روزہ اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھے گا. اگر وہ فدیہ دینا تھا اس نے روزے کا, ہم بات مال کی کر رہے ہیں, اگر فدیہ دینا تھا تو وہ پھر فدیہ جو ہے نا وہ دینا چاہتا تھا, لیکن اچانک ناگہانی موت آ گئی, تو وہ پھر وہ فدیہ ادا کیا جائے. کفارے میں کئی جگہ رقم ہوتی ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانا, کئی دفعہ جو ہے وہ تو یہ ایسی چیزیں یہ بھی قرض ہیں. اور یہ اللہ کا قرض, یہ یعنی اس کو اہمیت دینی چاہیے. بعض وقت کہتے ہیں لوگ کہ چلیں جی وہ تو اب چلے گئے اللہ میاں کے پاس. نہیں, اگر اس کی طرف سے حج رہتا ہے, اس کی زکوٰۃ رہتی تھی بالفرض, وہ زکوٰۃ دیتا ہے ہر سال. زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی, لیکن وہ زکوٰۃ بیماری کی وجہ سے لیٹ ہو گئی, اور بیماری کے اندر ہی 4-5 دنوں کے اندر بندہ فوت ہو گیا, اور زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی, سال گزر چکا تھا, تو پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو یہ بھی قرض ہے. فدین اللہ احق ان یقضی, حدیث مبارکہ ہے اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. تو یہ سب چیزیں ادا ہوں گی, وصیت پوری ہوگی, تو ترکہ کی تقسیم کی باری آئے گی. اچھا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, پچھلے دنوں ایک کیس ایسا آیا کہ وہ ایک آدمی فوت ہوا, تو اس کے مطلب جب انہوں نے اعلان کیا کہ قرض جو ہے اگر کسی کا ہو تو وہ ہم ادا کریں گے بھائی, تو اس کے بعد وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو میت ہے اس نے ہم سے 50,000 قرض لیا تھا. تو اب وہ اس کے حوالے سے مطلب ڈاؤٹ کا شکار تھے کہ ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز موجود نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 قرض لیا تھا. تو اب وہ پریشان تھے کہ ہم ان کو دیں یا نہ دیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو دین میں تو چیزیں واضح ہیں نا. اب ایک مدعی ہے, ایک مدعا علیہ ہے, تو حدیث مبارکہ میں ہے البینۃ علی المدعی. اب جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر دلیل دینا ضروری ہے. وہ بینہ پیش کرے. بینہ کیا ہے؟ 2 عادل گواہ پیش کرے, کوئی قانونی دستاویز پیش کرے, کوئی چیز پیش کرے, ایسی چیز کہ اگلے لوگوں کا اطمینان ہو جائے. کسی کے ممکن ہے کہ والد صاحب نہ بتا سکے ہوں بچوں کو, لیکن وہ قانونی چیز موجود ہے دعویٰ کرنے والے پر. اگر تو وہ بینہ پیش کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ بینہ پیش نہیں کرتا تو پھر تو ایسے دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا. کوئی دلیل اس کو دینی پڑے. اگر بچے چاہتے ہیں کہ چلیں یہ ان کے پاس بینہ تو نہیں ہے, لیکن یہ سچ بولنے والے ہیں, معاشرے کے اندر ان کا ایک وجاہت ہے, ایک اسٹیٹس ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, تو بچے اگر وہ جو ہیں وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو والد صاحب کی طرف سے ادا کر دیں اگر کرنا چاہتے ہیں, ورنہ مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب جو آگے ورثاء کی تقسیم آنی ہے یا ورثاء آنے ہیں, اگر ہم اس پہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کر لیں. جی بالکل. تو ناظرین کرام, یہ آج جو وراثت کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں یا جو ہے وہ اس کے حوالے سے فرضیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بنیادی باتیں کی ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس کے حوالے سے کچھ جنرل باتیں ہوں گی, جو موانع ہیں وراثت کے ان پہ بات ہوگی اور حجب وغیرہ پہ بات ہوگی. البتہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب یہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کے بعد اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو, جب یہ والا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو اس کے کمنٹس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. جب اگلا جو تعارفی پروگرام ہوگا اس کے کمنٹس میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں وراثت سے متعلق. اور اس میں جو تعارفی پروگرام کے بعد ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ ہوگا اولاد کے حصوں سے متعلق. تو آپ کوشش کیجئے کہ اولاد سے متعلقہ جو آپ کے وراثت کے سوالات ہیں تو آپ وہ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. ایک ذرا جامع انداز میں آپ وہ سوال اپنا ہمیں بھیج سکتے ہیں کمنٹ میں. تو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات پہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جوابات لیے جائیں. تو اب تک کے لیے ہم اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.